عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نوح علیہ السلام کی دعوت ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، بہترین انداز میں ان کو بات سمجھائی. قوم نے قبول نہیں کیا تو ان سے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں یہ بات تعجب میں ڈالتی ہے؟ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، وہ تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے، تم میں سے ایک انسان پر آئی ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگی ہے لینذرکم، کہ وہ تمہیں ڈرائے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور تاکہ تم پر رحم ہو. تو قوم کو تعجب کس بات پر ہوا کہ یہ نبی ہماری جنس میں سے کیوں ہے، یہ نبی بشر کیوں ہے، ہماری طرح کا آدمی کیوں ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا کیوں ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا کیوں ہے. تو انہیں ہمیشہ اس بات پر تعجب ہوا اور قوموں نے اسی بنیاد پر نبیوں کا انکار کیا. دیکھیے ان کا اعتراض جو اللہ نے نقل کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ مومنون ہے، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، اس کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، جیسے تم کسی کے بیٹے ہو یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، جیسے تم کسی کے خاوند ہو یہ بھی تمہاری طرح خاوند ہے، جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے ایسے اس کو بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، جیسے تم کمانے کے لیے بازاروں میں جاتے ہو ایسے ہی یہ بھی بازاروں میں جاتا ہے. اب یہ جو اس نے نیا دعویٰ کر لیا کہ میں رسول ہوں، یرید ان یتفضل علیکم، اگر یہ اس دعوے سے چاہتا یہ ہے کہ تم پر فضیلت مل جائے، کیونکہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، بہت امیر آدمی نہیں ہے، یہ کسی قوم کا سردار بھی نہیں ہے. اب فضیلت کے لیے نعوذ باللہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ رسالت کی بنیاد پر تم پر فضیلت لینا چاہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ نے اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا، فرشتہ آتا، وہ اللہ کا پیغام ہمیں سناتا، ہم اس کی بات کو مان لیتے. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين،
یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد میں کسی سے نہیں سنی کہ کوئی انسان اللہ کا رسول بن جائے، اللہ کا پیغمبر بن جائے، اللہ کا پیغام لے کر آ جائے۔ یہ تو ہم نے اپنے بڑے باپ داداؤں سے یہ بات سنی نہیں۔ تو یہ اصل میں جو دعویٰ کر رہا ہے یہ صرف تم پر فضیلت لینا چاہتا ہے۔ اور یہی بات سورۃ مومنون کے اندر ہی کفار کی پھر نقل کی، وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کی قوم میں سے جو کافر تھے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر بھی کیا تھا، فَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے، آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ فَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ہم نے ان کو سرداری دی تھی، ان کو عزت دی تھی، ان کی بڑی پارٹی تھی، ان کو ہم نے دولت دی تھی، وہ سردار تھے اپنی قوم کے۔ انہوں نے یہ بات کہی، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، جو کھانا تم کھاتے ہو وہی کھانا یہ کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی جنت سے کھانا بھی نہیں آتا، جنت سے کوئی پینے کی چیز بھی نہیں آتی، جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو ویسے یہ پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی شروع کر دی، اپنے جیسے انسان کو رسول مان لیا، انکم اذا لخاسرون، تو تم تو بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے، تم تو گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ اس کی بات ماننے والی نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا اور پیتا ہے، ہماری طرح رہتا ہے، یہ صرف تم پر فضیلت لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا خوبصورت رد کیا ہے۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں سپارہ ہے، 10واں رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگ منع نہیں ہوئے، أَن يُؤْمِنُوا، ایمان لانے سے، کوئی چیز ان کو منع نہیں کر رہی تھی لوگوں کو ایمان لانے سے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہماری ہدایت آئی، إِلَّا أَن قَالُوا، سوائے ان کے اس بات نے، أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنایا؟ یعنی ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ رسول بھی ہو اور وہ بشر بھی ہو، تو وہ اس کا انکاری تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ یہاں چلتے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے لیے فرشتے کو رسول بنا کے بھیج، کیونکہ آدمی اپنی جنس کی پیروی کر سکتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں۔ جب انسان اپنے لیے کسی کو نمونہ بنائے گا تو اس کو بنائے گا جو ان جیسا ہوگا، جس کی اپنی ضروریات ہوں گی، وہ کیسے معاملات کرتا ہے، کیسے بچوں سے سلوک کرتا ہے، کیسے بیوی سے سلوک کرتا ہے، کیسے والدین سے سلوک کرتا ہے، کیسے پڑوسیوں سے سلوک کرتا ہے، وہ کیسے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو اگر وہ ان کی جنس میں سے ہوگا تو پھر تو ان کے لیے بات سمجھنا آسان ہوگا، اور اگر وہ ان کی جنس میں سے نہ ہو تو اس کی پیروی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ تو فرشتے، اللہ فرماتا ہے، اگر زمین میں بس رہے ہوتے، یہاں اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہوتے، تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا دیتے۔ تو گویا قوموں نے آپ کی رسالت کا
نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کس لیے کیا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول ہمارا جیسے کیوں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہم سے مختلف ہو۔ لیکن نبیوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں اللہ نے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سورت ہود ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرواتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، میں تم سے یہ بات نہیں کہتا عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں، سونے کا گھر کیوں نہیں، ان کے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، تو میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں؟ میں نے جس بات کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ تو صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ لیکن تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو تو میں نے تو اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ تم جو مجھ سے غیب کی باتیں آ کر پوچھتے ہو، اللہ مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن میں نے دعویٰ کب کیا ہے کہ میں زمین اور آسمان کے ہر غیب کو جانتا ہوں، جو ہو چکا، جو ہونا ہے، جو سب کچھ کو میں جانتا ہوں۔ میں نے یہ بات ہی نہیں کی، میں نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں نے فرشتے ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو تم اس بات پر حیران کیوں ہو رہے ہو کہ میں کھاتا پیتا ہوں، میں چلتا پھرتا ہوں، میری اولاد ہے، میرے والدین ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان باتوں پر تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بڑا کھول کر بیان کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو یہی بات کہی ہے کہ یہ بشر اور رسول یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو تو تم پھر یا تو بشر نہ ہوتے، تم تو بشر نظر آ رہے ہو، تمہارا تو خاندان ہمارے سامنے ہے۔ جب تمہارا خاندان، تمہاری عادات ہمارے سامنے ہیں تو تم بشر ہو۔ اب بشر کو اللہ رسول نہیں بنا، لیکن کہا کیوں انہوں نے؟ آپ کی توہین کرنے کے لیے، آپ کی بے ادبی کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہے تو بشر۔ تو وہ کس معنوں میں کہتے تھے کہ وہ آپ کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے، آپ کی توہین کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے تھے، وہ بشریت کو بنیاد بنا کر آپ کی رسالت کا انکار کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے نبیوں سے اعلان کروایا، اور یہ سورت دیکھ لیں، کہف کی جو آیات اللہ نے بیان کی ہیں، آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جہاں اعلان کرواتا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ، ایک فرق ہے کہ میں انسان ہوتے ہوئے مجھ پر وحی آتی ہے، اس چیز سے تم محروم ہو۔ جو میری فضیلت کی چیز ہے وہ نبوت اور رسالت ہے۔ بشریت کے اقرار کے ساتھ اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے اللہ کے نبیوں کی بشریت کا، وہاں ان کی رسالت اور نبوت کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بشر ہوتے ہوئے بشروں سے اس معنوں میں مختلف تھے کہ بشر پر اللہ کی وحی نہیں آتی،
باقی سارے کام بشریت والے ہیں. بشریت کے اندر باقی سارے کام وہی ہیں جو مشرکین مکہ کر رہے ہیں. لیکن ایک فرق، بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو، نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا، ان پر وحی نازل کی ہے. تو وحی کا فرق جو ہے یہ بہت بنیادی فرق ہے. تو اللہ نے ذکر کیا بطور فضیلت. دیکھیے فرق دیکھ لیں، مشرکین مکہ کا بشر کہنا بطور تحقیر تھا کہ تم اب بشر کی بات مانو گے، تمہیں اب بشر ہدایت دے گا. اور یہ دیکھیں کس طریقے سے وہ آپ کی بشریت کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ کیا تم ایک بشر کے راستے پر چلو گے. یہ سورۃ تغابن ہے، 64 نمبر سورت کی. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ نبی جو آ کر ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، فقالوا، وہ کہنے لگے اب بشر، کیا کوئی بشر یہدوننا، ہمیں ہدایت دے گا. اب ہم بشر سے پوچھیں گے کسی سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ان کی تحقیر تھی. وہ آپ کی بے ادبی کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بشر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اب کیا ہر معاملے میں اب ہم اس کو اپنا قائد مان لیں؟ اب ہر ہدایت کی بات اس سے پوچھیں. شادی کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح میں کتنے گواہ چاہیے، نکاح میں ولی کیا کیا مقام ہے، یہ میت مر گیا ہے جنازہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے دفنانا ہے. یہ ساری چیزیں اب ہم معاشی معاملات میں بھی، سیاسی معاملات میں بھی، اپنے نکاح اور جنازے کے معاملات میں بھی، عبادات کے معاملے میں بھی ہم اب ایک بشر کی بات ماننا شروع کرتے ہیں، ایک انسان کو منتخب کرنے. وہ جو ان کا نبیوں کا دعویٰ تھا کہ باتیں ہماری نہیں ہیں، باتیں تمہارے رب کی ہیں، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں، وہ انہوں نے ایک طرف کر دی، اس کی طرف توجہ نہیں دی. اس پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دیکھو تمہارا خالق ہے، ایک مالک ہے، اس کو پتہ ہے تمہاری مشینری کیسے چلانی ہے. جیسے ایک واشنگ مشین آپ خریدیں بازار سے، تو آپ اس کمپنی کے انجینئر کے دیے ہوئے ڈیزائن کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق، بھئی اس ٹائمر کا اتنا ٹائم لگانا ہے، آپ اس کے پابند ہوتے ہیں. ایسے ہی ہماری مشینری بنانے والا اللہ ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، رب ہے، الہ ہے. اب وہ اس کا حق ہے کہ جو چاہے ہمارے لیے یہ قانون بنائے. اور یہ نبی اور یہ رسول اس قانون کو اللہ سے لے کر ہم تک پہنچا رہے ہیں. ان کی حیثیت رسالت والی ہے، نبوت والی ہے. یہ ماننے کو وہ تیار نہیں. اس حیثیت کو، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے بارے میں جو آیات ہیں آپ نے پہلے بھی سنی ہیں، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک انسان وہ ہمارا ایسا ہیڈ بن جائے کہ وہ اللہ کی ہر بات اسی کے ذریعے آئے. جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، ہم اس راستے کو چھوڑ دیں، تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. اب دیکھیں نا کیسے، کتنا مطلب انہیں تعجب ہوتا ہے. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، وہ کہنے لگے ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا. بھائیو ہمیں بھی اپنے چور دروازے اپنے دلوں کے کھنگالنا چاہیے. ہمارے دل کے اندر بھی یہ چور موجود ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم معاشی معاملات میں سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو سود دے گی بس اسی کے ذریعے ملک ترقی کرے گا، ہم بینکوں کے اندر پیسے رکھیں گے وہاں سے منافع آئے گا. اللہ رسول کی جنگ چاہے قرآن کہہ رہا ہو، رسول اس پہ لعنت کر رہا ہو، لیکن بہرحال اب ہم
بوڑھے ہو گئے ہیں، پینشن جو ملی ہے بینک میں رکھ کر ماہانہ آمدنی ملے گی، تو ہماری جو زندگی آسان گزرے گی۔ اب ہم اس چیز کو چھوڑ دیں ایک نبی کے کہنے پر کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ لعنت والا کام ہے، اس کو چھوڑ دو، پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم تو مر جائیں گے۔ ہمارے اندر کی بھی چور موجود ہے۔ ہم اب شادی کے موقع پر خاندانی رواج نہ کریں، گانے بجانے نہ کریں، ڈول ڈمکے نہ کریں، کنجروں کو نہ بلائیں، تو شادیاں کیسے ہوں گی؟ آخر ہم جو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر شریعت سے آزاد ہو رہے ہیں، اور ہم نے شریعت کو صرف مسجد تک محدود کر دیا کہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ بخاری شریف نکالو، دیکھو کیسے نماز پڑھیں گے۔ مسلم شریف نکالو، اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھی۔ یہاں ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے پوری کوشش کرتے ہیں سنت کے مطابق ہو، لیکن مسجد سے باہر نکل جائیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ ایک آزاد زندگی ہو جاتی ہے۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو ہمارے بڑے فیصلے کریں گے، ہمارے بڑے ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں قوم کو اٹھانے کے لیے، ان کے باتیں مانیں گے، وہ اپنی چیزیں IMF کو پیش کریں گی، IMF قرضہ دے گا، ہمارا بجٹ بنے گا۔ اگر IMF سے قرضہ نہ لیں اور انہیں کہہ دیں نہیں ہم سود نہیں کھاتے، تو ہمارا بجٹ ہی نہیں بنے گا۔ تو یعنی ہمارے اندر بھی وہی چور ہے، جو چور ان لوگوں کو عجیب لگتا تھا کہ ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا۔ آج ہم بھی عبادات کے اندر تو بڑے پختہ ہیں، عمرہ کرنے جائیں گے، عمرے کا پورا طریقہ سیکھیں گے، حج کا طریقہ سیکھیں گے، باقاعدہ سیشن لیں گے، لیکن کیا معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں ہمیں شریعت ہدایت نہیں دیتی ہے؟ ہم نے آنکھیں بند کی۔ تو اس لیے یہ بے ادبی ہے نبیوں کی کہ یہ کہنا کہ ہمیں اب ایک انسان ہدایت دے گا، یہ وہ تحقیر ہے جو کفار کرنا چاہتے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بشر کہنا نبی کو تحقیر کے انداز میں، یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، یہ ہر دور کے نبی کے منکرین کا طریقہ ہے کہ وہ بے ادبی کے انداز میں بشر کہیں، وہ آپ کی تحقیر کرتے ہوئے بشر کہیں۔ اور اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جو انبیاء کو اللہ نے کہا کہ یہ بشر ہیں، تم جیسے ہی ہیں، لیکن فضیلت ہے نبوت اور رسالت والی۔ تو کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے جس میں نبیوں کی، اولیاء اللہ کی تحقیر ہوتی ہو، کیونکہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ یہ بات ایمانیات کے اندر داخل ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جہاں ان کی باتوں کو ماننا ہے، وہاں ان سے محبت کرنا ہے، وہاں ان کی تعظیم کرنی ہے۔ دیکھیے صحابہ کی تعظیم، ایک کافر آ کر صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھتا ہے صحابہ کو کہ یہ کیسے تعظیم کر رہے ہیں، اور حالات دیکھ کر مشرکین مکہ کو سناتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی ملے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جب وہ بات کرتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں، جب وہ حکم دیتے ہیں سب اس کو لینے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں آپ کا تھوک بھی صحابی کے ہتھیلی پر گرتا ہے اور اپنے چہرے پر ملتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، جو ساتھی محمد کو ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو نہیں ملے۔ اب یہ نقشہ ہے صحابہ کی محبت کا۔ تو ہم کبھی بھی گفتگو کرتے ہوئے زبان سے ایسا لفظ نہ نکالیں جو آپ کی بے ادبی ہو، جس میں آپ کی تحقیر ہو۔ اب یہی جو مقدمہ ہوا وہ بہت ٹی وی ویڈیوز میں بڑا نام ہے اس کا۔ اب اس نے وہ لفظ کہے، اگرچہ عیسائیوں کے حوالے سے کہے، لیکن بہرحال لفظ میں تحقیر ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ لفظوں کو دہرائیں، ایسا لفظ بیان کریں جس میں نبیوں کی توہین ہوتی ہو۔
اس لیے بھائیوں، توحید کے جذبے میں کبھی بھی نبیوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جس نے بھی توہین کی ہم صاف کہہ دیں کہ بھائی دیکھو ہمیں تو یہ توہین لگتی ہے، ہم یہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ تقویۃ الایمان بڑی مشہور کتاب ہے، توحید کی بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن اس میں ایک عبارت جس کو بڑا اچھالتے ہیں شرک کرنے والے، کہ اس میں یہ عبارت لکھی ہے کہ سارے نبی اور ولی اللہ کے نزدیک چمار سے بدتر ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس لفظ کی؟ اس میں تحقیر ہے، ہم یہ لفظ کو نہیں مانتے۔ لکھنے والے نے کس نیت سے لکھا وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اپنا حساب دے رہا ہے، ہم فتویٰ بازی نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، ہمیں ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی کہ وہ آپ کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی بشریت کا ہی انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ اللہ نے جلوہ کیا اور سب سے پہلے نور محمدی پیدا کی، سب سے پہلے حقیقت محمدیہ پیدا کی، اور اس نور محمدی سے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات اس سے نکلی ہے۔ آپ اللہ کے نورانیت کا پہلا مظہر ہیں۔ پورا قرآن پڑھ لیں، پوری احادیث پڑھ لیں، ہمارے صحابہ، تابعین، ائمہ کے اقوال پڑھ لیں، آپ کو نظریہ نہیں ملے گا۔ یہ نظریہ یونان سے آیا ہے۔ عیسائیوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، تین میں سے ایک کہا، انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی جیسی بات یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے حقیقت محمدیہ کو پیدا کیا، اور پھر اس پر جھوٹی من گھڑت روایات بھی بنا لی کہ اللہ نے، جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ ایسے یہ روایت بڑی عام ہے کہ فاطمہ نے جبرائیل کو چچا کہہ دیا۔ اس نے کہا مجھے چچا کیوں کہا؟ اس نے کہا میں تو بہت عرصے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے جب پیدا ہوا تھا کوئی نور دیکھا تھا؟ ہاں، اس نے کہا بس ایک نور تھا اور کچھ نہیں تھا، ایک ستارہ تھا۔ تو کہتا وہ ستارہ میں ہوں، اور آپ نے اپنی پیشانی پہ ستارہ دکھایا جبرائیل کو۔ تو یہ سب باتیں کسی بھی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں، صحیح احادیث سے ثابت نہیں، ان احادیث کو محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ تو دوسری طرف یہ انتہا ہے، آپ آدم کی اولاد ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کا قرآن جو ہے اس کی اور سیرت رسول اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ فرماتے، قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ تم میں کتنے عرصے رہا ہوں، 40 سال گزارے ہیں، میں نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہے کہ میں نبی ہوں؟ میں نے کوئی بات اس وقت تک نہیں کہی جب تک اللہ نے مجھے منتخب نہیں کر دیا۔ جب اللہ نے 40 سال کی عمر میں مجھ پر وحی بھیجی ہے، پھر میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو شرک ہیں اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ بھائیو، ہم نے اس دین پر چلنا ہے، اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور اس دونوں کی روشنی میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا راستہ، ائمہ دین کا راستہ ہمارے لیے وہ روشن منہج ہے جس کی پیروی میں نجات ہے۔ جو چیز ان 3 ادوار میں نہیں ہوئی وہ دین نہیں بن سکتا۔ یہ عید میلاد کے نام پر جو جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، کسی سے پوچھیں کیا یہ ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، صحابہ میں سے کسی نے، تابعین میں سے کسی نے، تبع تابعین میں سے کسی نے، ائمہ دین میں سے کسی نے اس کا ذکر کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو بھائی یہ دین نہیں ہے۔ ہم نے تو ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بیان کی ہے۔ ہم اس دین کے پابند ہیں جس کو اسلام کہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہو اور ہم ان کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔